علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ونیزہ خان۔ اسٹریٹ ٹائم میں خوش آمدید۔ جیسے ہمیشہ ہم آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر آتے ہیں جس میں ہم آپ کو معلومات دیتے ہیں، لوگوں سے ملواتے ہیں، ہمارے پاس اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں اور آپ گھر بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں۔ تو آج جیسے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے جی ناظرین، آج یوم آزادی کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو تمام اہل وطن کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے کہ اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ ہر جگہ جشن آزادی کے گانے گائے جا رہے ہیں، لوگ جشن آزادی منا رہے ہیں، ہر کوئی آپ کو ہرے لباس میں نظر آئے گا، بچے بوڑھے سبھی خوش ہیں کیونکہ یہ دن ہی بہت خاص ہے۔ جی ہاں، آزادی کا دن۔ آج کے دن رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کے مہینے کے توسط سے ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ 27 رمضان کا مہینہ تھا اور یوم آزادی ہم نے حاصل کی۔ تو پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ یہ آزادی کسی نعمت سے کم نہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اندر نہیں آ سکتے، کسی بھی ملک کے ریفیوجیز بننا بھی مشکل ہوتا ہے، تو ایک شہری اور ایک نیشنلٹی ملنا، آئیڈینٹی ملنا، پہچان ملنا، پاکستان ہماری آن بان شان ہے۔ پاکستانی اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ جی تو آج ہمارے بہت خصوصی مہمان موجود ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنی پہلی مہمان کا تعارف کرانا چاہوں گی جن کا نام شہ نور ہے۔ السلام علیکم۔ How are you? I'm good, thank you. Okay, how are you feeling here at our show in Pakistan? I loved it. It was very informative. We got a lot of good connections here. So inshallah we're going to bring new products into the US. I'm from America, New York. جی ویورز، تو ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ نیو یارک سے آئے ہوئے ہیں، اسد علی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے پاکستان آ کے؟ بس جیسے ہمیشہ محسوس ہوتا ہے، آج تو خاص طور پہ خاص دن ہے 14 اگست کا، تو ہر طرف ہرا ہی رنگ ہے، ہر طرف لوگ انجوائے کر رہے ہیں اپنے آپ کو، پاکستان کی آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے انجوائے کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نیو یارک سے آئے ہیں تو میرے ذہن میں یہی سوال آئے گا سب سے پہلے، وہاں بھی اسی طرح لوگ پرجوش ہوتے ہیں 14 اگست کو؟ ہاں بالکل، جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اپنے جھنڈے وغیرہ لے کے باہر نکلتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں جگہوں پہ، انجوائے کرتے ہیں، وہاں پہ کھانے وانے سب سلسلہ ہوتا ہے وہاں پہ، بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی باہر بھی پاکستان ڈے یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہماری انڈیپینڈنس ہے، ہماری آزادی کا دن ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تو بہت جوش و خروش سے منایا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ باہر دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہر جگہ ہرا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے اور جو ہے سب لوگ بہت خوش ہیں۔ اتنی بڑی خوشی ہے جو کہ ہمیں 1947 میں حاصل ہوئی، اتنی بڑی نعمت کی بات ہے کہ ہم آزاد ہیں، پاکستان آزاد ہے اور ہم بہت خوش ہیں اس بات سے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، آپ جو ہے نیو یارک میں آپ کی کمپنی جیسے کہ بگ کے بارے میں، تو ہمارے ناظرین کو بھی اس بارے میں بتائیے گا۔ جی بگ آلموسٹ 9 سال ہو گیا ماشاء اللہ چلتے ہوئے، اس کے علاوہ بھی ہم دوسری چیزیں کریں، لیکن جو فوڈ ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں یہ بگ سے نے شروع کیے، اور ہم ماشاء اللہ اب کافی بڑی کمپنی جو کہ امریکہ میں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور ان کو ہم کافی چیزیں یہاں سے پاکستانی آئٹمس خاص طور پہ جو ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں، ان کو سپلائی کر رہے ہیں، اور کافی مارکیٹ جو ہے اب انشاءاللہ امپروو ہونی شروع ہوئی ہے پاکستانی پروڈکٹس کے سلسلے میں۔ اچھا، جب آپ نیو یارک میں ہوتے ہیں اور جشن آزادی کا دن ہوتا ہے 14 اگست، تو آپ لوگ کس طرح اپنی فیملی کے ساتھ مناتے ہیں، اپنی ٹیم کے ساتھ مناتے ہیں، کیا پریکٹس ہوتی ہیں وہاں پہ؟ اچھا، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ساری فیملیز مل کے باقاعدہ ایک وہاں پہ بہت بڑا پارک ہے جہاں پہ یہ پروگرام آرگنائز ہوتا ہے، تو وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں جس طرح یہاں پہ ہوتی ہیں، فلیگس وغیرہ باقاعدہ لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اپنے ہرے کپڑے پہن کے پاکستانی فلیگ لے کے ساتھ، اور تمام رنگا رنگ جو پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ میوزیکل اور پاکستانی نغمے گائے جاتے ہیں وہاں پر، اور سب لوگ دھوم دھام سے اس کو مناتے ہیں، رقص وغیرہ ہوتا ہے، ساری چیزیں، تو بہت بہت خوبصورت ماحول ہوتا ہے وہاں پہ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور پاکستانی کے جو کلچرل ڈریس ہوتا ہے وہ بھی پہنتے ہیں وہاں لوگ؟ جی بالکل، کلچرل ڈریس کے ساتھ ساتھ اپنا اس پرٹیکولر دن کے لحاظ سے گرین لباس پہنا جاتا ہے وہاں پہ، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارا جھنڈے کا کلر یہ ہے اور ہم اس طرح اس کو مناتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی گرین جو ہمارا سب کلر ہے وہاں پہنا جاتا ہے اور پاکستان وہاں بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیں جی ہم اپنی گیسٹ کی طرف آتے ہیں۔ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پہلے بھی آپ پاکستان آئی تھیں، اب پاکستان آئی ہیں، کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے؟ واٹس دا ڈفرینس یو وزٹڈ بیفور پاکستان اینڈ ناؤ پاکستان؟
Differences, I see a lot of improvement in Pakistan. There's a Which lot of kind of improvement? I see a lot of good products when I'm out in the market. I've been going out to the market, shopping. But then also there's the culture is there. You know, I still see old things like the food. I enjoy the food here. I enjoy talking to the people, whoever I can communicate with. They're just very warm people. Okay. Very warm people. So I enjoy coming to Pakistan. Okay. So what's the best thing you like about Pakistan? I love shopping here. Okay. I love shopping. Okay. Which kind of shopping? Like food, dresses? Mostly dresses and Dresses? jewelry and Okay. yeah. So you're saying that you like our traditional dresses, the kameez shalwar? Yes, I love it. Okay. I'm actually, my grandmother was originally from Karachi. Okay. She was born in Karachi. Okay. And then they migrated to East Africa. Okay. So I still have that culture in me. And I might not speak the language too well, but I try. But I love shopping over Okay. here. What about Karachi food, the spices and everything, street food of I Karachi? haven't eaten the street food because everyone's telling me be careful, you know, aapka You pet should kharab ho try gaya. the famous bun kebab of Karachi, Bun kebab, golgappe, yes. buns road. I've tried it in the show, the golgappe and everything, but I love the food of Okay, Pakistan. you must try. Now, Definitely. I should order the chaat also, golgappe also, the famous things of Karachi. Yes, Um, I'm still here a few more days, so I can try. Yeah, we will go together and enjoy that. Definitely. Our famous local people are making these things, and they are hygienic also and nutritious also. Like the chana, which is chicken pea, is Yeah. also full of protein. Yes. So yes. like for the sake of nutrition also people take it. Yes. So My it's favorite healthy. is karai. My favorite is karai. Karai, Yes, white karai, chicken karai, goat karai, anything. I love karai. اوکے اچھا جیسے کہ آزادی کے موقع پہ آپ پاکستان آئی ہوئی ہیں اور ایگزیبیشن مائی کراچی آپ نے اٹینڈ کی تو آپ کو کیسا لگا اس بارے میں ہمارے ویورس کو بھی بتائیں. میرے کو اچھا لگا. آئی نو یس اٹس سیکنڈ ایئر دیٹ یو گائز آر ڈوئنگ اٹ. اوکے Of course, with experience, you know what to change, what to do. But we found a lot of good vendors that we want to do business with. So for me, it was something very productive. اوکے اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ وینڈرس کی جیسے بات کر رہی تھیں تو آپ کو جیسے پہلے کی جو ہماری پاکستانی پروڈکٹس تھیں اور اب جو بن رہی ہیں اس میں کچھ ڈفرینس اور امپروومنٹ نظر آ رہی ہے؟ Vendors, the ones I spoke to, the ones I like the product, they're willing to work and change, like for example, the packaging. So as long as they're willing to work with us, we're good. Okay, the presentation. Yes, that's presentation is very important in the US. Okay. Because when they look at the product, first thing they see is the box. They see the can if it's juice. Okay. If the presentation is nice, right away the client, the person is going to take it, pick it up and buy it. یہ تو ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے بھی ایک بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ پریزنٹیشن پہ کام کریں. اور لاسٹ ٹائم سر آپ سے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ پاکستانیوں کو پریزنٹیشن پہ کام کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں ہماری لوکل جن کی کوالٹی بہت اچھی ہے, کوانٹٹی بھی اچھی دے رہے ہیں, لیکن پریزنٹیشن پیکیجنگ اس پہ ورک نہیں ہو رہا. تو یہ بہت اچھا میڈم نے ہمیں پوائنٹ دیا ہے جس کو ہم امپروو کر کے مزید چیزوں کو باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سر میں آپ کی طرف آتی ہوں, آپ مجھے بتائیں آپ پہلے بھی پاکستان آئے تھے, اب پاکستان آئے تو آپ کو کیا 2024 میں تبدیلی نظر آئی ہے پاکستان میں؟ کافی امپرومنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ کراچی میں بہت امپرومنٹس ہوئی ہیں. اور اب تو چونکہ جشن آزادی بھی منایا جا رہا ہے تو ڈبل مزہ آیا ہے کراچی آ کے. تو کافی امپرومنٹس ہوئی ہیں کراچی میں. بزنس کے لحاظ سے بزنس میں بھی کافی چیزیں امپروو ہوئی ہیں, پروڈکٹ میں کافی امپرومنٹ آئی ہے, کافی نئی چیزیں انوویٹ کی گئی ہیں, کافی نئی چیزیں وہ لوگ لا رہے ہیں. تو اس سے کافی فائدہ ہوگا پاکستان کی انڈسٹری کو. اچھا, تو آپ نے جیسے بولا امپروومنٹ ہوئی ہے, تو امپروومنٹ کس لحاظ سے ہوئی ہے, کس سیکٹر میں زیادہ ہوئی ہے؟ دیکھیں کافی سیکٹرز ہوتے ہیں ہر ایک پروڈکٹ کے. جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں پیکیجنگ ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں ٹیسٹ ہے, اور اس کی سب سے بہتر چیز تو اس کی پریزنٹیشن ہے. کیونکہ اوبیسلی جب کوئی شخص مارکیٹ میں جاتا ہے سب سے پہلے اس کی پیکیجنگ ہی دیکھتا ہے, اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کسی بھی پروڈکٹ کا آنا ایز میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پروڈکٹ مارکیٹ میں مل رہی ہے ہر وقت.
تو یہ کافی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ ٹائم پہ پروڈکٹ کا آنا, ٹائم کا میں پروڈکٹ کا سیل کرنا, سیزن کے حساب سے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کا سیزنل پروڈکٹ ٹائم پہ آنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, تو اس میں کافی جیسے امپروومنٹ آپ نے سیزن کی بات کی, تو جیسے فروٹس ہو جاتے ہیں آؤٹ آف دا سیزن بھی وہاں اویلیبل ہوتے ہیں؟ وہاں پر ہاں ہوتے ہیں, اس لیے کیونکہ وہاں پہ ٹیکنالوجی ایسی اویلیبل ہے کہ وہ جو بھی کوئی فروٹ ہوتا ہے, جیسے تربوز ہے, وہ ایک خاص ٹائم پہ ہوتا ہے, لیکن وہاں سارے سال ملتا ہے. اچھا, تو پاکستان کا کون سا فروٹ یا ویجیٹیبل ہے جو وہاں بہت فیمس ہے؟ پاکستان کا فروٹ تو بیسکلی مینگو ہی ہے. مینگو, لیکن پرابلم تھوڑی سی ہے کہ وہ ملتا ذرا کم ہے. اچھا, ہاں, اس کی تھوڑی سی پرابلمز ہیں. یہ ریزن کیوں ہے وہاں پہ؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ بہت کم ہے. اچھا, باقی لوگوں کے مقابلے میں, جیسے میکسیکو سے آ رہا ہے یا اور جگہ سے آ رہا ہے, اس کی تھوڑی سی پرابلم ہے, جس پہ اس دفعہ ہماری کافی بات ہوئی ہے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ اس کو امپروو کریں اس چیز. لیکن جیسے کہ پاکستان کے مینگوز تو سب سے اچھے ہوتے ہیں, تو اگر ہم اس کی پیکیجنگ پہ ورک کریں اور اس کو پرزرو اس طرح کیا جائے تو اس کی لائف لانگ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. اس کی ایک ٹیکنالوجی ہے باقاعدہ, ہاں, آلدو کہ یہاں پہ ہے پاکستان میں, لیکن وہ وہاں سے اپروو نہیں ہے. ایف ڈی اے جو ان کی ریگولیٹری اتھارٹی, اس سے اپروو نہیں ہے. اچھا, جیسے کہ ابھی مائی کراچی ایگزیبیشن چل رہی تھی اور آپ ایکسپو میں آئے, تو آپ ہمارے پاکستان گورنمنٹ کے مہمان ہیں, تو آپ کا کس طرح آنا ہوا اور کون سی پروڈکٹس نئی آپ نے کوئی لانچ کی ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. جی, ایسا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکنڈ ٹائم ٹی ڈیپ والوں نے ارینج کی ہے یہ میٹنگز لوگوں کی. دنیا کے سارے کارنر سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ. ہم لوگوں کو بھی یو ایس اے سے انہوں نے بلایا ہے, اور یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے پاکستانی گورنمنٹ کی. کافی اس سے بزنس امپروو ہوتی ہے. لاسٹ ایئر سے اب کافی چیزیں امپروو ہوئی ہیں ٹی ڈیپ میں بھی. جس طرح انہوں نے اپنی شو آرگنائز کیا ہے وہ بہت بہتر آرگنائز کیا, اور آہستہ آہستہ اور بہتر ہوگا. جہاں تک پروڈکٹس کا تعلق ہے, اوبیسلی چونکہ اب لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ میں, تو کافی پروڈکٹس بھی امپروو ہوئی ہیں پاکستان کی. اچھا, ٹی ڈیپ کیا ہے ہمارے ویورز کو تھوڑا بتائیے گا. ٹریڈنگ کارپوریشن ہے یہ, ٹریڈنگ کارپوریشن آف بالکل. پاکستان, ٹی ڈیپ پاکستان کی, جو صرف باہر کے لیے ملکوں کے سے جو لوگ آتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, کہ ان کو پروڈکٹس دکھانے کے لیے ان کو لوگوں کو بلایا جاتا ہے. جیسے ہمیں انہوں نے دعوت دی اور ہم یہاں پر آئے. اوکے, صحیح. تو اب ان کی دعوت پہ یہاں پہ؟ جی بالکل, ہم ان کی دعوت پہ یہاں آئے ہیں. انہوں نے ہماری یہاں پہ کافی ارینج کی ہیں چیزیں وغیرہ, وینڈرز کے ساتھ میٹنگز وغیرہ کرائی ہیں. تو ایک سرٹن پوائنٹ پہ سارے وینڈر جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, اس لیے کیونکہ آپ ہر جگہ جا نہیں سکتے. اچھا, تو ایک جگہ پہ سب لوگوں کو بنانا جس میں کسٹمرز انڈر ون روف. اوکے, اور ڈفرینٹ برانڈز ہیں وہاں پہ. جی بالکل, سارے اچھا لگا. آپ نے بھی ایکسپو اٹینڈ کی تھی, تو لائک انڈر ون روف دیر آر مینی برانڈز ٹوگیدر. سو ہاؤ از یور ایکسپیرینس دیئر؟ It was a very good experience. Okay. Like I said, we made relationships with new vendors. I like the packaging of their product, the way it tastes. We tasted things. And they also are willing, like I said, to work with us to improve any packaging. Even the taste of the food, they're willing to switch it like according to the natives. Exactly. Okay, that's great. Yes. So like you like it, and you said they are cooperative also. The ones we met with, very cooperative. Yeah, Pakistani very friendly people and very cooperative people. Yes. I hope if you visit more places, you will say they are very friendly. Yes. And there is a initiative in Pakistan right now, Green Pakistan. Okay. So you will see the plantations on the road. Yes. If you visit Shar Faisal, the main road of Karachi. Yes. So I suggest you should visit Karachi also, and must try my favorite street food, Golgappe of Buns Road and Bun Kebab also. Okay, so coming towards you, sir, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مزید ہم کیا امپروومنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری پاکستان کی اکانومی اور اچھے سے گرو ہو؟ دیکھیے, کچھ پوائنٹرز ہوتی ہیں, جیسے کہ پروڈکٹس ہیں, امپروومنٹ ہے وہ انہوں نے آلریڈی شروع کی ہے. ٹائم پہ لوگوں کو جواب دینا, ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا, یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ انیشیٹو بہت ضروری ہے. ٹی ڈیپ والوں کو یہ چاہیے کہ جب باہر کہیں شوز ہوں, جیسے نیو یارک میں شوز ہوتے ہیں فوڈ شوز, وہاں پر لوگوں کو لے کے آئیں, ان کو انسینٹیوائز کریں وہاں آنے پہ, تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ
لوگوں کو دکھا سکیں. جتنی زیادہ مارکیٹ میں پروڈکٹ اویلیبل ہوگی, لوگ دیکھیں گے, اتنی زیادہ پروڈکٹ سیل ہوگی. اور اوبیسلی آپ کو پروڈکٹس باہر کے لوگوں کے حساب سے بھی مینوفیکچر کرنی پڑیں گی. اچھا, اسپائسیز ہیں وہ ان کے حساب سے. جیسے آپ نے یہ بات کی تو باہر کیا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے, لائک پھیکا کھانا ہے کس طرح کا ہے, لائک کمپیریزن ٹو پاکستان؟ پھیکا کھانا تو نہیں کہہ سکتے, اسپائسیز ہیں, اسپائسیز ڈفرینٹ ہیں. اوکے, اسپائسی فوڈ نہیں ہوتے لیکن کچھ تھوڑا سا اسپائس ضرور ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا اچھا. تو وہ جیسے ہم اگر چائنیز فوڈ لیں, اگر ہم ایکچوئل چائنیز فوڈ کھائیں تو ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن جو چائنیز فوڈ یہاں بنتا ہے وہ ہمارے حساب سے بنتا ہے, ہمارے اسپائسیز ڈالے جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے اور یہاں والوں نے اس کے حساب سے کر لیا. ایون ہم اگر ہمارا KFC میکڈونلڈس بھی ٹرائی کرتے ہیں تو ڈفرینس ہے ٹیسٹ کا, جو ہم باہر کھاتے ہیں یہاں پہ مطلب اتنا اسپائس ایڈ کر دی کیونکہ پاکستانیوں کو یہ چیزیں پسند ہے. تو باہر بھی ان کے حساب سے ہم اگر وہ چیز کو اڈاپٹ کر لیں گے تو ہماری پروڈکٹس بھی اور ہماری سیل بڑھے گی. اور سیکنڈلی آپ نے کوانٹٹی کی بات کی, تو کوانٹٹی سے مراد کیا مطلب پروڈکشن پہ اور کام کیا جائے؟ دیکھیں ہم اتنے رچ ہیں پروڈکٹ کے معاملے میں کہ ہمارے پاس ساری پروڈکٹس ہیں, اسپائسیز بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. ہمیں اپنی پروڈکٹ کو ان کے سامنے لانا بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس ٹائپ کے شوز ہوں جیسے ابھی آ رہے ہیں, جس طرح وہ بلا رہے ہیں لوگوں کو, اور اسی طرح ان کو فورن کنٹریز میں جا کے بھی یہ شوز کرنے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہماری یہ پروڈکٹس ہیں. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں مینگو کی آپ کو. مینگو آج سے 10 یا 11 سال پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا امریکہ میں کہ مینگو بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا, 10 سال پہلے مینگو کا پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو, بہت کم لوگوں کو پتہ تھا. پھر جب وہ ساؤتھ امریکہ سے مینگو آنے شروع ہوئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک پھل ہے. اوکے, تو اب یہ کہ آلموسٹ 3/4 آف امیریکنز نو کہ بھائی مینگو بھی کوئی فروٹ ہے, کھایا ہو یا نہ ہو. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرائیں, ان کو بتائیں کہ یہ نئی پروڈکٹس کیا ہیں. اور اب تو مینگو لورز ہیں بہت زیادہ امریکہ میں, کیونکہ نیٹ کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ پاکستان سے مینگوز, اور پاکستان کا چونسا آم جو بہت مشہور ہے. بالکل بالکل ہے, اسی طرح ہی ہے. اور بلکہ ہمارا جو مینگو ہے وہ سب سے سویٹسٹ مینگو ہے. ان کا باقاعدہ ایک اسکیل ہوتا ہے مینگو کا, جو سویٹنس چیک کرنی ہوتی ہے. تو ہاں جی. اچھا, آپ نے ان کے بھی ٹرائی کیے ہوں گے اور پاکستانی مینگوز بھی ٹرائی کیا ہوگا, تو ڈفرینس کیا آپ نے ہنٹ کیا؟ آپ یہ سوال ان سے پوچھ سکتے ہیں. اوکے, سو آر یو اے مینگو لور؟ I am a mango lover. Okay, yes. nice. So is my family, and the mangoes I tried here so much sweeter. Okay. I mean, as compared to there, they are much sweeter? Yes. Okay. Compared to, like he says, they come from Mexico, they come from other countries, but the mangoes I tried here, very sweet, delicious. سو لائک پاکستان کے آم بہت میٹھے ہوتے ہیں. ایک نئی چیز مطلب ہمیں پتہ چلی ہے پاکستانی پیپل کو, جیسے ہم لوگ خود میٹھے ہوتے ہیں پاکستانی. ایگزیکٹلی, تو اسی طرح سے ہمارے آم بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں. تو جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں باہر فارنرز, تو یہ بھی ایک بہت اچھا میسج جا رہا ہے ہمارے شو کے ذریعے. اچھا سر, آپ مجھے یہ بات بتائیے گا کہ ہم کون سی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ لائک ٹریولنگ زیادہ ہے تو کچھ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, ہم ہر چیز کو نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک مارجن لائن آ رہی ہے, تو کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو ایزیلی کیا جا سکتا ہے ایکسپورٹ؟ دیکھیں, ایسی چیز جو کہ جس کی شیلف لائف زیادہ ہے, جیسے پولٹری پروڈکٹس ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے ابھی, کیونکہ آپ کو اوپر اس میں چیزیں کرنی پڑتی ہیں. میٹ پروڈکٹس نہیں کر سکتے. فشری کی پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں. اچھا, فشری, جی بالکل. پھر اس کے بعد جتنی بھی یہ بیکری آئٹمس ہیں, کنفیکشنری کے آئٹمس ہیں, یہ کر سکتے ہیں آپ. جوسز کر سکتے ہیں آپ. یہ رائس تو یا اوکے اوکے, ہاں رائس جیسے کہ پاکستان کا بہت مشہور ہے, رائس کر سکتے ہیں. وہاں پہ رائس کہاں کا اویلیبل ہوتا ہے زیادہ تر؟ میجورٹی سبھی جگہ کا اویلیبل ہوتا ہے, لیکن جو کوالٹی رائس پاکستان کی ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. اچھا, یہ بات تو ہے, پاکستان کا رائس مشہور ہے کہ اس کی کوالٹی کو کمپیٹیٹ ابھی تک کوئی نہیں کر پا رہا مارکیٹ میں. تو آپ نے تو بریانی ٹرائی کیا, آپ مجھے کیا بتائیں گی کیسا لگا آپ کو ہمارا چاول؟ بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا, مزہ آیا آپ کو کھا کے؟ تو جو ہے آپ وہاں مس کرتی ہوں گی جب جاتی ہوں گی یہاں کی بریانی. کبھی ایسا ہوا آپ کو کریونگ ہوئی ہو کہ مجھے پاکستان جا کے بریانی کھانی ہے؟ Before I came and I spoke to my friend, I said, میرے کو بریانی کھانا ہے. اوکے, آپ کا ہاتھ کا بریانی کھانا ہے. بہت زبردست, بہت اچھا. اچھا, جیسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے پیچھے بھی بیہائنڈ دا سین, تو آپ نے بتایا تھا اپنے بچوں کے بارے میں, تو ان کو آپ نے کبھی ٹرائی کرایا ہے پاکستانی فوڈ لائک مینگوز اور بریانی؟ میرے بچے کو یس, they love Pakistani. Really? Okay, nice. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ یعنی وہاں تک آپ لے کے گئیں, یہ بھی آپ نے کلچر ایکسچینج کیا, پاکستانی فوڈ کو وہاں لے جا کے اپنے بچوں کو بھی کھلایا. بہت بڑی بات ہے. بچوں کو بہت پسند آتا ہے. اچھا, پسند آتا ہے ان کو, لائک کرتے ہیں وہاں کے؟ بہت لائک کرتے ہیں. اچھا اچھا, تو جیسے کہ وہاں کے برگرز بہت فیمس ہیں, تو
پسند نہیں ہے اتنا اچھا. برگر اس کا کھانا گھر کا کھانا زبردست بات ہے یہ بات بریانی نہاری یہ اور سب ان میں غذائیت بھی ہے, وہی والی بات آ گئی نا نیوٹریشن. اور آج کل کے بچے اور جنریشن ہیلتھ کانشیس بہت زیادہ ہو گئے ہیں, جم جا رہے ہیں تو کہتے ہیں پروٹین انٹیک کرنا ہے. تو ہمارے فوڈ میں چیزیں ہیں, کیونکہ میری اپنی خود بھی ریسرچ ہے, جیسے کہ میں نے بات کی چاٹ کی اور دوسری چیزوں کی, باقی وہ سپلیمنٹس میں لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے کھانوں میں, پاکستانی کھانوں میں, آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ Yeah, Nutrition, yeah. Nutrition, very health conscious over there Okay, in America. So when they eat, like for example, goat karai, chicken Okay. karai, Mutton karai. they enjoy. Okay. They enjoy very much. اوکے نائس نائس. اوکے جی ویورز, جیسے کہ آپ نے میری اور مہمانوں کی اتنی دلچسپ گفتگو کو سنا, میرا تو بالکل شو ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, پر وقت بہت کم ہے اور ہمیں شو ختم کرنا ہوگا. تو ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں تشریف لائے, آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے مہمان تھے. اس کے علاوہ آپ اتنی دور سے نیو یارک سے یہاں تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ میم, تھینک یو ویری مچ سر. اچھا, میں آپ سے آخر میں اپنے شو کے اختتام میں اپنے ویورز کے لیے, سب سے زیادہ اپنی یوتھ کے لیے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی میسج جس کے اندر آپ یہ بتائیں ہماری یوتھ کو کہ جو بزنس ہیں, نئے نئے جو بچے انٹرپرینورشپ پڑھ کے آ رہے ہیں, نیو چھوٹے چھوٹے اپنے بزنس سیٹ اپ لگائے ہیں, اس کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ سے لنک کر سکتے ہیں اور باہر جا سکتے ہیں ورلڈ وائڈلی, اور اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. بینگ اے پاکستانی دے ریپرزینٹ بھی کریں, ہمارا نیریٹو اور امیج کو بھی اچھا کریں پاکستان کا, اور اس کے علاوہ ہماری وہاں جا کے پہچان بنے, ہماری آن بان شان پاکستان کی بنے. تو سر آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی دینا چاہوں گا. دیکھیں, جس طرح میں نے اپنی زندگی کی لائف شروع کی, ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں جیسے انٹرنیٹ ہے, باقی چیزیں ہیں آن لائن. آج کل تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر انٹرپرینورشپ میں اس طرح کریں کہ دے گو آن لائن, دے ہیو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ٹو ورک ود. بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی پروڈکٹ کو باہر لے کے جانا ہے تو وہ پلیٹ فارمز یوز کریں کہ جو آپ کو قریب سے قریب تر لے کے جائے ان لوگوں کے جو آپ سے دور ہیں. تو ویب سائٹ پہ بہت ساری کمپنیز ہیں ڈفرینٹ جن کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. گوگل پہ اپنی پروڈکٹ ہے, امیزون ہے, اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں اپنی پروڈکٹس اپنی ڈسپلے کر سکتے ہیں اور باہر پہنچا سکتے ہیں. بہت ساری کمپنیز چائنا میں, بہت ساری ایسی کمپنیز جو چائنا میں بیٹھے بیٹھے بزنس امریکہ میں کر رہی ہیں. اس طرح ہمارے جو یوتھ یہاں کی پاکستان کی ہے وہ بھی یہی کر سکتی ہے انٹرپرینورشپ میں. اچھا, یعنی آپ کا یہ ہے کہ اپنے بزنس کو پروموٹ کریں جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو. تھینک یو سو مچ. اچھا, آپ میسج دینا چاہیں گی ہماری یوتھ کو, ہماری پاکستانی عوام کو؟ Never give up, even if they say no. Persevere and go and go and go. Don't give up. اچھا, دوسری چیز میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا اس 14 اگست کے توسط سے کہ جس طرح میں پاکستان آیا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی گرینری مجھے اس دفعہ نظر آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور بچوں کو اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس ملک میں مزید ٹریز لگائیں تاکہ اس ملک کو ہرا بھرا کریں, تاکہ انوائرمنٹلی آپ کی کنٹری جو ہے وہ اوپر آئے, اور اس سے کافی آپ کی فرق پڑے گا آپ کے موسم میں, آپ کی ایریاز میں, اور ماشاءاللہ خوبصورت لگیں گے. جس طرح پاکستان کے جھنڈے ہرے بھرے ہیں اسی طرح پاکستان بھی جو ہے وہ ہرا بھرا نظر آئے درختوں کے ساتھ. کیا بات ہے سر, آپ نے بات کر دی ہرا بھرا پاکستان, اور اب یہاں پہ درخت لگ جائیں گے تو اور ہرا بھرا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ میم اور سر, آپ کا بہت اچھا میسج تھا, تھینک یو ویری مچ, اور اس جشن آزادی کو بہت اچھا بنا دیا. جیسے کہ آپ لوگوں نے ہمارا آج کا شو دیکھا, باقی شوؤں کی طرح یہ شو بہت خاص اور اچھا تھا. امید کرتی ہوں آپ کو میرا شو بہت پسند آیا ہوگا. ملیں گے ایک نئے شو کے ساتھ اور ایک نئی جگہ پر. جب تک کے لیے اپنی میزبان ونیزے خان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.